چند ایک مقامات ہیں جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہو، وہاں ہم ٹوہ میں رہ سکتے ہیں، وہاں ہم حالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری اولاد وہ بھی اس وقت جب خطرہ ہو کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے، جب اندیشہ ہو، علامتیں ایسی محسوس ہونے لگیں یا ان کی حرکتیں بتانے لگیں کہ کہیں کسی ایسے گروہ کا یہ شکار نہ ہو جائیں، غلطیوں کا، بری راہوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس وقت بحیثیت والدین وہ بھی اس وقت جب اندیشہ ہو، جب کوئی ایسی علامتیں ہوں کہ غلط راہوں میں نہ کہیں پڑ جائیں، تربیت کی مجبوری جب بن جائے، تو اس وقت ہم اپنی اولاد کے حالات سے آگاہ رہ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اس وقت یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ یا اسی طرح سے حکمرانوں کو جب کسی گروہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یا اشارے مل جائیں کہ غلط حرکتوں میں ملوث ہے، چوری میں، ڈکیتی میں، دہشت گردی میں، واردات میں، فلاں غلط کاموں میں، پھر اس وقت اجازت ہے کہ ان لوگوں کے لیے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، مفاد عامہ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، پھر تو اس طرح کا کام کرنا بعض دفعہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ یا مسلم امہ کی حفاظت کے لیے، مسلم سٹیٹ کی حفاظت کے لیے غیر ممالک کفار ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے حالات سے آگاہ رہنا، وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ گھروں میں کوئی رشتے ناتے کی بات چل رہی ہے اور ہم نے اپنی پیاری بیٹی کو، جسے ہم نے 20-22 سال تک محبتوں سے پالا ہے، عمر بھر کے لیے کسی کے حوالے کرنا ہے، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، کیسا انسان ہے، جرائم پیشہ تو نہیں ہے، کس نوعیت کا ہے، تاکہ ہماری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی، لیکن عام حالات میں یہ حکم ہے کہ جاسوسی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو تجسس کا عمل ہے اس سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عموماً کبھی نیت ہوتی ہے کسی کی کمزوریوں کو تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، بد نیتی، اور کبھی کبھی انسان جو ہے اس کی بدنیتی نہیں ہوتی، بدگمانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بدگمانی بھی نہیں ہوتی، بدنیتی بھی نہیں ہوتی، بس ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ اگلے بندے کے حالات کا پتہ کرے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیسے نہیں کر رہا۔ تینوں وجوہات جو بھی ہوں، باہر صورت سوائے چند مشروط حالات کے، عام حالات میں دوسروں کی پرائیویسی میں دخل اندازی یہ جاسوسی ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہماری نجی زندگیاں بھی پاکیزہ بنائے، اور قیامت کے دن بھی ہماری نجی اور ہر طرح کی زندگیوں کے اوپر اللہ پردہ پوشی فرما لے۔